السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر عورت مرد کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، ان نشوز جس کو کہتے ہیں قرآن میں آپ سب اس کو پڑھ چکے ہوں گے، یعنی اس کا خاص حق نہ دے یا سرکشی کرے، تو مرد کا حق ہے کہ اس کو ادب سکھائے۔ یعنی جائز بات میں بھی مرد کی بات سنے ہی نہ، مانے ہی نہ، اس کا حق نہ دے، تو پھر شوہر ہی کو اللہ نے ذمہ دیا ہے کہ وہ بیوی کو سمجھائے، اسے طاقت سے اطاعت پر آمادہ کرے، لیکن اس تادیب میں یعنی ادب سکھانے میں درجہ بندی کو ملحوظ رکھے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پہلے اسے نصیحت کرے، پھر دھمکی دے، اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو اسے اس کے بستر میں تنہا چھوڑ دے، کیونکہ یہ بات عورت پہ بہت گراں گزرے گی۔ اس کی طرف پیٹ کر لے، یعنی ناراض ہو جائے، اس کا بھی اثر نہ ہو تو اپنا بستر الگ کر لے، اور اس سے 3 دن سے کم بول چال بند کر دے، 3 دن سے کم، زیادہ نہیں۔ پھر اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو اسے مارے، لیکن سخت نہ مارے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا جسم خون آلود نہ ہو اور اس کے چہرے پر بھی نہ مارے۔ 10ویں، جماع کے آداب سے متعلق مستحب ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرے، قبلے سے منہ پھیر لے، جماع کے وقت اوپر کپڑا ڈال لے، ننگا نہ ہو، اور یہ کہ پہلے کھیل اور مان کا اور بوس و کنار شروع کرے۔ بعض علماء جمعہ کے روز جماع کرنا مستحب سمجھتے ہیں، پھر جب مرد فارغ ہو جائے تو اسی حالت میں کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ عورت بھی فارغ ہو جائے، کیونکہ عموماً عورت کا انزال مرد کی نسبت دیر سے ہوتا ہے۔ حیض کی حالت میں اور پخانہ کی جگہ میں مجامت کرنا جائز نہیں، اگر دوبارہ مجامت کرنا چاہے تو اپنی شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لے۔ جنابت کی حالت میں بال نہ منڈائے، ناخن نہ کٹائے اور خون نہ نکلوائے، یعنی وہ جو پشنے لگواتے نا۔ عزل کرنا انزال کے وقت اپنی شرمگاہ کو باہر نکال کر منی گرا دینا جائز لیکن مکروہ ہے۔ 11ویں، ولادت کے آداب ہیں اور وہ 6 ہیں۔ پہلا یہ کہ لڑکے کی پیدائش پر زیادہ خوش اور لڑکی کی پیدائش پر غمگین نہ ہو، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ لڑکے میں بھلائی ہے یا لڑکی میں، یعنی کہ بچوں کی پیدائش میں بھی انصاف سے کام ہے۔ عام طور پر لوگ لڑکے کی پیدائش میں زیادہ خوش ہوتے ہیں اور لڑکی کی پیدائش پر غمگین ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی بات کی گئی۔ دور جاہلیت میں خاص طور پر ایسا ہوتا تھا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ غم کے گھونٹ پینے لگتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے،